ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان پر مسلسل کریک ڈاؤن اور دباؤ کا مطلب ہے کہ سعد حسین رضوی اور ان کی شورا اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حق کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا۔ سعد حسین رضوی وہ مرد کلندر ہے جس کو عمران خان نے دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جب سعد حسین رضوی سے کہا گیا کہ اپنے موقف سے ہٹ جاؤ تو سعد بھائی نے ایسا جواب دیا جیسے سن کر روح تڑپ جائے۔ آپ یہ ویڈیو کلپ سماعت کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک تحریک لبیک کے سربراہ اور ان کے چھوٹے بھائی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہے۔ ایک دوست جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ پہلے وہ اسلام آباد میں ہے، ISI کی کسٹڈی میں ہے، ان کی تحویل میں ہے، ان سے جو ہے بات چیت چل رہی ہے۔ ان کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یعنی چپ کر کے اپنے گھر چلے جائیں اور آپ سے یعنی وہاں گھر جانے کے بعد آپ کچھ نہ کہیں، کچھ بھی یعنی اس حوالے سے جو آپریشن کیا گیا ہے گورنمنٹ نے، اس حوالے سے آپ کچھ بھی نہ بولے۔ لیکن تحریک لبیک کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ہماری پارٹی پر جو یہ آپریشن کیا گیا ہے اس کا جو ہے حساب آپ کو دینا ہوگا، اور جو ہمارے لوگ وہ شہید ہوئے ہیں ان کو جو ہے یعنی یہ بتانا ہوگا کہ وہ ان کی لاشیں جو ہیں اس وقت کہاں ہیں۔ تو بات چیت ابھی یعنی کوئی کمپلیٹ نہیں ہو رہی، بات چیت 1.5 لاکھ کا وہ شکار ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بھائیوں کے درمیان مفتی انس صاحب اور سعد رضوی کے درمیان جو ہے کچھ اختلافات بھی پیدا کیے جائیں۔ لیکن سعد رضوی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ عمران خان کے ٹائم میں بھی 8 ماہ تقریباً 9 ماہ وہ تقریباً جو ہے وہ جیل میں رہے، اور اس کی تعریف جو ہے پھر ہمارے علماء اہل سنت کے پیر ایک انہوں نے بھی کی ہے کہ بھئی ان کی جو میں نے جرت جیل کے اندر وہ دیکھی، جو ان کی باتیں وہ سنی، میں تو ان کا عاشق ہو گیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو جو ہے ٹھنڈا کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی، اور اسی طرح پنجاب حکومت کی جانب سے کہ دباؤ اتنا بڑھا دیا جائے کہ تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں وہ جو ہے مان جائیں، ان کی باتیں مان جائیں۔ لیکن دباؤ ایک حد تک کام کرتا ہے، پھر وہ دباؤ بھی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو صورتحال اب یہی ہے کہ 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے ثانیہ مرید کے کو، اور اب بھی جو ہے یعنی ان پر تحریک لبیک کے کارکنان پر ظلم ستم اس طرح کے کیے جا رہے ہیں، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، اگر وہ گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو ان کے گھر کی چیزوں کو توڑا پھوڑا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے یعنی پولیس کر رہی ہے۔ تو صورتحال تحریک لبیک کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ صدا جو ہے یہ ٹائم مشکل نہیں رہنا۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ ایک اہم یعنی شورا کے رکن مولانا عمیر الازہری صاحب کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے جو ہے رہا کر دیا ہے، اور اسی طرح ایک شورا کے دوسرے رکن جن کا تعلق بلوچستان سے مفتی وزیر علی صاحب کا جو ہے یعنی ان کو بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، منظر عام پر آئے ہیں، اور ہب کے اندر ایک پروگرام میں ان کی ایک شاندار انٹری بھی ہوئی ہے، اور تاجدار ختم نبوت کے نعروں کی گونج میں جو ہے لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ تو صورتحال کچھ جو ہے پنجاب سے علاوہ جو ہے خیبر پختونخوا اور KP یعنی بلوچستان کے اندر جو ہے صورتحال حالات کچھ بہتر ہے، لیکن پنجاب کے اندر جو ہے کٹھن مشکل وہ صورتحال کا سامنا ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنان کو، ان کے ہمدردوں کو، ان کے قائدین کو جو ہے اس وقت مشکل میں ہے وہ، اور مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ تو 27ویں وہ ترمیم ہے ایک یعنی گورنمنٹ نے پاس کی ہے، حکومت